الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. درود محمد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارک توبہ ہمارے آج کے دور کے حوالے سے کافی مفید اور کافی قابل غور سورہ ہے، اور اس کی پہلی آیت میں ہم بحث کر رہے تھے. کل اگر میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ہم نے برات کے حوالے سے کچھ بات کی. برات یعنی بیزاری، نفرت، برے کام سے اپنے آپ کو نجات دینا، اور شرک کی ہم نے کچھ بات کی کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کس کے متضاد میں آتا ہے، اور شرک کے نقصانات کون کون سے ہوتے ہیں. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. شرک کے حوالے سے ہی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد. آج شرک کی مختلف صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں احادیث روایات کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد شرک کا علاج کیا ہے. کیسے اگر فرض کریں ہم مشرک ہو گئے ہیں، ہمارے اندر مشرکین کی صفات پیدا ہو گئی ہیں، تو کیسے ہم اپنے آپ کو نجات دیں اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. توجہ ہے انشاءاللہ. تو ایک تو کلی بات یہ کہ شرک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے بت پرستی ہے. لیکن اس کے علاوہ شرک کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں احادیث کی روشنی میں. تو پہلی صورت ہے فریب دینا، دھوکے بازی، فراڈ، جو معاشرے میں بالکل جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. دھوکہ دینا بھی شرک کی ایک صورت ہے. روایات میں فریب کاری کو بھی شرک کی ایک صورت کہا گیا. آواز تو میری پہنچ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ. تو پہلی صورت کیا ہوگی؟ دھوکہ. یہ بھی، اس کو بھی شرک کہا گیا ہے روایت. دوسری چیز ریاکاری، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اسے کہتے ہیں ریاکاری. اور اس کے جو مقابل میں صفت ہے وہ ہے اخلاص. مومن کے اندر، مسلمان کے اندر اخلاص کا ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص وہ عمل ہے کہ انسان 100% خالص تھا، 100% ذرہ برابر بھی اس میں کوئی غیر خدا کے لیے گنجائش نہ ہو. ذرہ برابر بھی غیر خدا کے لیے گنجائش نہ ہو، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور اس شخص کو کہتے ہیں مخلص. تو ریاکاری کو کیوں شرک کہا گیا؟ شرک کی دو اقسام علماء نے بیان کی ہیں: شرک جلی اور شرک خفی. ایک جو شرک ہے وہ کھلم کھلا انسان شرک کرتا ہے، یعنی خدا کے ساتھ بتوں کو، شیاطین کو، طاغوت کو، مختلف شخصیات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. تو یہ جو ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ شرک جلی ہو گیا. دوسرا شرک خفی بھی ہے، مخفی شرک، چھپا ہوا شرک جو دکھ نہیں رہا لیکن انسان کے اندر موجود ہے، جیسے کہ یہ ریاکاری. تو ریاکاری بھی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی عمل، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر. تو انسان کی نیت یہ بتاتی ہے کہ اس نے کام کس کے لیے کرنا ہے، خدا کے لیے کرنا ہے یا لوگوں کے لیے کرنا ہے. ایک میں آپ کو مثال دوں. روزہ قیامت روایت میں بیان ہوا ہے
کہ بہت سے افراد جو ریاکار ہوں گے وہ جائیں گے خدا کے حضور پیش ہوں گے، لیکن خدا ان سے کیا کہے گا کہ تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تم انہی سے اجر مانگو جن کے لیے دنیا میں کام کرتے رہے۔ تم نے میرے لیے دنیا میں کام کیا ہی نہیں۔ تم نے نمازیں پڑھی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزے رکھے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تجارتیں کی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، مختلف نیک اعمال کیے ہیں، صدقات خیرات دیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ خوش ہو جائیں، لیکن تمہارا ذمہ داری یہ تھی کہ تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، تم اپنے پروردگار کے لیے عمل کرتے ہو۔ کتنا مشکل ہے۔ تو دور کر دے گا خدا انہیں، کہے گا کہ جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تم نے ریاکاری سے کام کیا، تم نے شرک کیا ہے دنیا میں۔ تو دو صورتیں ہو گئی۔ تیسرا جو روایات میں بیان ہوا ہے کہ وہ خدا اور رسول کے حکم پر اعتراض کرنا، کہ کیوں خدا نے واجب کیا ہے یا کیوں خدا نے حرام کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے محمد رسول خدا نے یہ حکم کیوں نازل کیا یا کیوں اپنے امت کے لیے فرض کیا، اس پہ اعتراض کرنا بلا وجہ۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول دیں وہ لے لو۔ قرآن کی آیات بھی ہیں کہ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے بچنے کا حکم دے اس سے رک جاؤ۔ اعتراض کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی، مومن اعتراض کرتا ہی نہیں، تو یہ اعتراض کرنا خود ایک شرک ہے۔ چوتھی صورت وہ امام صادق علیہ السلام آپ کو یہاں بڑا عجیب لگے گا، فرماتے ہیں کہ مجتہد کے فتوے پر اعتراض کرنا بھی شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجتہد محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، قرآن سے، روایات سے، عقل سے، اجماع سے، یہ چار جو منبع ہیں اسلام کے، ان سے کشف کر کے حکم آپ کو سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ کو تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجتہد کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، حکم خدا آپ کے لیے بیان کرتا ہے۔ اب انسان آئے منبر پر بیٹھے، مجتہد کو برا بھلا کہے، مجتہد کی توہین کرے، مجتہد پر اعتراض کرے، وہ انسان جو 50 سال 100 سال اپنی عمر لگا دیتے ہیں دین کی خدمت میں، ہم انہیں پر اعتراض شروع کر دیں، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ 4 صورتیں ہو گئی۔ آخری صورت جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو خطبہ دیا تھا، عظیم الشان خطبہ، وہ پورا خطبہ قابل مطالعہ ہے، خطبہ فدکیہ کہ جو دربار میں دیا تھا، اس میں ایک بات فرمائی تھی کہ حق کو پہچاننے کے بعد انسان حق کو پہچانے اور اس کے بعد بھی حق کا دفاع نہ کرے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ درود بھیجیے محمد شرک کی صورتیں بیان ہوئیں۔ اب آئیے شرک کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں مختلف علماء نے شرک کا علاج بتایا ہے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ان شخصیات کی، ان بتوں کی، ان طاغوتوں کی حقیقت بیان کریں کہ جو نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان، جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ بتوں کو لیں، جو بت ہیں مختلف، وہ نہ انسان کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان، اور نہ ہی پیدا کرنے پر قادر ہیں، کوئی چیز خلق بھی نہیں کر سکتے۔ تو خلق کرنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے، خدا کا کام ہے۔ تو یہ لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کے اندر سے یہ جو شرک جیسی جان لیوا مہلک بیماری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ پہلا علاج یہ ہو گیا۔ دوسرا علاج، خدا اور غیر خدا کے درمیان موازنہ کرنا کہ خدا کیا ہے اور غیر خدا کیا ہے، خدا کون ہے اور بت کون ہے، خدا کون ہے اور شیطان کون ہے، خدا کیا ہے اور طاغوت کیا ہے۔ ایک
آپ کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد والے۔ مختلف مقامات پہ یہ موازنہ کیا گیا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا راستہ تو یہ ہے، تم غیر خدا کی طرف جا رہے ہو۔ جیسے کہ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، یعنی خلق بھی کرتا ہے، اور پھر اسے دوبارہ پیدا بھی کرے گا؟ یا کوئی ایسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا ہے۔ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہیں یا شرک کو پروموٹ کرتے ہیں یا شرک کو تقویت دیتے ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ کہہ دیجئے قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ تمہارے شریکوں میں یہ دم نہیں ہے کہ پھر خلق کریں، پھر ماریں، پھر خلق کریں۔ خدا ہے، اللہ وہ ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو، پھر تم کس سمت جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ اگلی آیت میں یہی مضمون ہے، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ۔ پچھلی آیت میں تخلیق کی بات ہوئی تھی، خلق کرنے کی بات ہوئی تھی، اس آیت میں ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ خلق کرنے میں، ہدایت کرنے میں موازنہ کیا جا رہا ہے خدا کا اور غیر خدا کا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ نہیں ہے۔ شرکاء، شریکوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے۔ قل اللہ یہدی للحق، تو آپ کہہ دیں کہ حق کی طرف صرف اللہ ہی ہدایت کرتا ہے، اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ حق کی طرف ہدایت کرے۔ افمن یہدی الی الحق یحق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کہہ دیجئے حق کی طرف تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی ہدایت کرتا ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ تمہارے شرکاء کہ جو نہ کسی کام کے نہ کاج پہ؟ تو ہدایت کا کام کس کا ہے؟ خدا کا۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو تم، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ تو یہ ایک دوسرا علاج ہو گیا شرک کا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ فرق رکھنا ہے، خدا کی حقیقت کچھ اور ہے۔ خدا ہدایت کرتا ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، خدا علم رکھتا ہے، خدا قادر ہے، خدا توانا ہے، خدا خلق کرتا ہے، خدا موت دیتا ہے، صحیح ہے، لیکن غیر خدا میں یہ طاقت نہیں۔ تیسرا علاج جو کہ بہت ضروری ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ اگر اس کے اندر ذرا سا بھی شبہ شک پیدا ہو جائے شرک کے حوالے سے تو وہ اپنی نمازوں کو درست کرے۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ بھئی آپ کا خدا ایک ہی ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، اذکار ہو گئے، ان میں انسان لگا رہے، کوشش کرے کہ ان میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کرے تاکہ شرک جیسی بیماری سے نجات پالے۔ ضرور بھیجیے محمد والے۔ اب ہم تاریخ میں کچھ دو حوالے سے جائزہ لیتے ہیں کہ جو مشرکین تھے ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور اس کے برعکس جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا مشرکین کے ساتھ کیا سلوک تھا، تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ تو یہاں پہ ایک مرد آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے موارد ہیں، بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
کہ ایک دفعہ مشرکین کی ایک جماعت آئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں 40 ایسے معلم عطا فرمائیں کہ ہم ان کو اپنے قبیلوں میں لے جائیں، پھر ان کی خدمت کریں، وہ ہماری خدمت کریں، دین کو پھیلائیں۔ لیکن کیا ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، ان پہ بھروسہ کیا، 40 معلم، رہنما، لیڈر ان کو عطا کیے۔ نتیجہ کیا ہوا، مشرکین نے کیا کیا، آگے سے ان کا رد عمل کیا تھا، 40 میں سے 38 افراد کو مار دیا، سر قلم کر دیا۔ تو پیغمبر کی بھلائی دیکھیں، اور یہاں مشرکین کا رد عمل آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات تاریخ میں قریش کے ملتے ہیں کہ رسول خدا کو اذیت دینا، پتھر مارنا، مجنون کہنا، جادوگر کہنا، ساحر کہنا، اور کوڑا پھینکنا، نعوذ باللہ، رسول خدا کی توہین کرنا، رسول خدا کو زخمی کرنا۔ تو بہت سے واقعات آپ کو مشرکین۔ اور دوسری طرف اگر آئیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس کے بھی 2 واقعات آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں، ضرور بھیجیے محمد والا۔ ابو جہل کا آپ نے نام سنا، اس کا ایک بیٹا تھا اکرمہ۔ کون تھا؟ اکرمہ۔ یہ شخص بڑا ہی بدبخت تھا، جو کہ جنگ احد میں، بدر میں، خندق میں شریک تھا دشمن کی طرف سے۔ اور جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو یہ اتنا بدبخت تھا، اس کو مہلت دی گئی کہ سب ایمان لا رہے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو یہ شخص جو ہے وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ یہ جو اکرمہ تھا، یہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، نادم تھا، شرمندہ تھا اپنے ماضی پر، اپنے گناہوں پر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آغوش مبارک میں لیا اور اسے قبول کیا، پھر وہ مسلمان ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ مشرک بدبخت کیسے خوش بخت بنا، رسول خدا نے اپنے آغوش میں لیا۔ دوسرا مورد وحشی، جو ایک شخص تھا جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کیا تھا جنگ احد میں۔ یہ جب پشیمان ہوا، اب دیکھیں چچا کو مارنا، اس کے بعد پھر پشیمان ہونا، اس کے بعد پھر رسول خدا کی خدمت میں پہنچنا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچا تو اسلام قبول کیا، رسول خدا نے اس کو قبول کیا، اس کو سراہا، تم دین اسلام کی طرف آئے۔ تو یہ کچھ ایسی تاریخی واقعات ہیں، تاریخی چیزیں ہیں کہ جن سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف، اور اس آیت کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ کل آیت نمبر 2 کی طرف جائیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ براءۃ من اللہ۔ اب آپ کو مکمل طور پر آگاہی ہو گئی ہے براءت کا کیا مطلب ہے، شرک کا کیا مطلب ہے۔ براءت کرنی ہے آپ نے، کس سے کرنی ہے؟ مشرکین سے کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ وجہ بیان ہوئی اسی آیت میں، عاہدتم من المشرکین۔ انہوں نے رسول خدا سے ایک عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، جسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ کی صورت میں۔ آپ جانتے ہیں تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ لیکن ان مشرکین نے اس عہد کی پابندی نہیں کی، جس کی وجہ سے حکم آیا کہ آپ نے ان سے کیا کرنی ہے، براءت کرنی ہے، ان سے آپ نے نفرت کرنی ہے۔ یہ عہد کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ معاہدے کا لحاظ رکھنے والے نہیں ہیں، معاہدہ توڑنے والے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ اصل میں تھا کیا، آپ کی خدمت میں مختصراً خلاصے کے طور پہ پیش کروں۔ یہ ایک معاہدہ ہوا کس کے درمیان، قریش مکہ یعنی مشرکین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 ہجری کو۔ کب پیش آیا یہ واقعہ؟ 6 ہجری کو پیش آیا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عمرے کے لیے جائیں اپنے صحابہ کے ہمراہ، تقریباً 1000 سے زائد صحابہ کو لے کے جانا چاہتے تھے تاکہ عمرے کی سعادت نصیب ہو۔ لیکن قریش نے انہیں روک دیا، مشرکین نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم الاؤ نہیں کرتے کہ آپ یہاں ہمارے شہر میں ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، مذاکرات ہوئے،
معاہدہ ہوا. وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس سال مسلمان عمرے کے بغیر واپس جائیں گے, اگلے سال عمرے کی اجازت ہوگی. اس سال آپ نہیں آ سکتے, اگلے سال آپ آئیں گے. دوسرا یہ ہوگا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. تیسری بات اس میں یہ کہ مکہ سے کوئی بھی شخص مدینہ جائے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو واپس کیا جائے گا. اور چوتھی بات اس میں معاہدے میں یہ لکھی گئی کہ عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ جس فریق سے چاہیں اتحاد کر لیں, جس سے چاہیں اپنے آپ کو متحد بنا لیں. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ بظاہر یہ شرائط سخت تھیں, بظاہر مسلمان مشکل میں تھے, لیکن 8 ہجری کو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ معاہدہ بہت ہی بہترین معاہدہ ثابت ہوا کہ جس کا مشرکین نے پاس نہ رکھا. جب مکہ فتح ہوا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ فوج در فوج, گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے لحاظ نہ رکھا. 2 سال بعد جو ہے وہ اس کو توڑ دیا, معاہدے کو توڑ دیا. تو مختلف قبائل پھر آئے, انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس طرح سے اس کا ایک پس منظر اور اس کا ایک مقدمہ اور اس کی ایک تاریخی حیثیت آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ جو بہت ضروری تھی. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد.